بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کر رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور میرے جو ویورز ہیں ان میں سے میرے کچھ بہنیں بھائی وہ کچھ وظائف پہ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آپ میری اس چھوٹی سی کاوش کو، دوسروں کے پرابلمس تو اللہ تعالیٰ نے حل کرنے ہیں، جو میں مشورہ دیتی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اسے کامیاب بنانے میں آپ میری مدد کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں، یہ وظیفہ ہے پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، آیت نمبر 173 کا۔ یہ آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ زندگی میں جس طرح ہمیں سکھ چین ہے، اس طرح سے مسائل بھی ہیں۔ تو مسائل کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے خدا نخواستہ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، اور اگر بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھر شروع ہو گئے ہیں لیکن بیچ میں پیسے ختم ہو گئے تو ان کے گھر مکمل نہیں ہو پا رہے، یا کسی اور وجہ سے گھر کی تعمیر بیچ میں رکی ہوئی ہے اور وہ کرائے کے گھر میں اپنے زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کو کرایہ دار بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسی لڑکیاں ہیں جن کو سسرال والے تنگ کرتے ہیں۔ ہر قسم کے مسائل کے لیے یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیلوں کا۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، بچوں کا ساتھ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، انشاءاللہ وہ گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا اور آپ کو اس مشکل سے نجات ہوگی۔ آسمانی آفات جیسے وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا آج کل، اور جیسے ڈینگی بخار پھیل جاتا ہے، اس طرح کئی قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو سب لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آفات سے محفوظ رکھے، زلزلوں سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کی جو وبائیں ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ گھر سے باہر بھی ہماری حفاظت کرے، گھر کے اندر بھی ہر طرح سے ہماری حفاظت کرے۔ چوری ڈاکے کا ڈر رہتا ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہر وقت چوری اور ڈاکے کا ڈر رہتا ہے، تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ ہر روز بلا ناغہ 1100 بار اس آیت کو ایک دن میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جو ٹائم کسی کو سوٹ کرے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے پابندی کے ساتھ، وہ تو ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے۔ جس وقت آپ کا دل چاہے آپ اس کو 1100 بار پڑھ سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ خدا نخواستہ قرضہ بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، اتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے کہ کوئی اتارنا سمجھ نہیں آتی ہے وہ قرضہ کیسے اترے گا، تو اس کا یہ ہے کہ اس کو پھر 1100 بار فجر کے بعد پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو، اور 1100 عشاء کے بعد 1100 بار، تو انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا انتظام ہوگا کہ قرض اتر جائے گا، غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ قرض کو اتارنے کے سبب بنا دیں گے۔ تو ہر طرح کے جو بھی کسی پہ خدا نخواستہ کوئی برے حالات کسی کے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، اپنے میاں کے پاس وہ نہیں جا سک رہی ہوتی کسی باہر کے ملک میں، یا ان کا ہسبینڈ ان کے پاس نہیں آ سک رہا ہوتا، کسی طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیلوں کو 1100 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ عام حالات میں پڑھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ قرضہ کسی پہ ہے تو پھر 1100 بار صبح اور 1100 بار شام۔ یہ میں نے 2 وظائف آپ کو بتائے ہیں، 2 طریقے اس کو پڑھنے کے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔